ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ کشیدگی پر تشویش ہے۔ پاکستان مسائل کے حل کے لیے مذاکرات پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستان نے فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی نیوز بریفنگ۔ پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان امن کوششوں سے دستبردار ہونے کا تاثر مسترد کر دیا۔ کہا کہ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد جاری رہنا چاہیے۔ پاکستان امن کے قیام کے لیے اپنے موقف کا اعادہ کرتا ہے۔ امید ہے فریقین تنازعات کے حل کے لیے اپنے عزم پر قائم رہیں گے۔ پاکستان موجودہ علاقائی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوا ہے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت امن، باہمی احترام اور مشترکہ خوشحالی کے فروغ کے لیے ایک مؤثر فریم ورک ہے۔ تمام فریقین پاکستان قطر مشترکہ اعلامیے کے مطابق تکنیکی سطح کے مذاکرات دوبارہ شروع کریں۔ امریکہ رکا نہیں، مسلسل 5ویں روز بھی حملے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سیرک، اہواز، چابہار، بندر عباس اور کیشم جزیرے میں دھماکے سنے گئے۔ سینٹ کام کے مطابق ایران کے خلاف حملوں کا ایک اور مرحلہ مکمل کر لیا گیا۔ امریکی لڑاکا طیاروں، ڈرونز اور بحری جنگی جہازوں نے ایرانی اہداف پر حملے کیے۔ آبِ ہرمز کے قریب اور ساحلی علاقوں میں درجنوں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ جواب میں ایران کے اردن اور کویت میں امریکی تنصیبات پر حملے۔ اردن کی الرزاق ایئر بیس میں امریکی فوج کے مواصلاتی نظام ایک مستقل ریڈار سائٹ کو ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا۔ فوجی مداخلت اور رجیم چینج کے لیے فوج بھیجنے کا دور گزر چکا۔ امریکہ اب دیگر ممالک کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ فوج سے نہیں کرے گا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ ایران کے معاملے میں درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایرانی جوہری تنصیبات کو تباہ کرنا قلیل المدتی ہدف تھا۔ دیر پا حل کے لیے معاہدہ ضروری ہے۔ ہماری ترجیح آبِ ہرمز کو کھلا رکھنا ہے۔ عالمی سطح پر تیل اور گیس کی آزادانہ ترسیل کو یقینی بنانا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار 2 روزہ دورے پر چین روانہ۔ اسحاق ڈار شنگھائی میں ورلڈ اے آئی کانفرنس 2026 میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ پاکستان ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوآپریشن آرگنائزیشن کا بانی رکن بن گیا۔ اسحاق ڈار رکنیت کے معاہدے پر دستخط کریں گے۔ دورہ چین کے دوران اسحاق ڈار کی عالمی رہنماؤں سے مصنوعی ذہانت کے شعبے میں تعاون پر بات چیت ہوگی۔ حیران ہوں، شہداء سے متعلق بات کرتے ہوئے زبان کانپتی نہیں۔ ہمیں فوج اور پولیس کے شہداء پر فخر ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں، سب سازشوں کے باوجود پاکستان زندہ و تابندہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان اپنا بیان واپس لیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا مطالبہ۔ کہا مولانا فضل الرحمان کے بیان کو بھارت میں اچھالا گیا، خوشی منائی گئی۔ ایسا بیان دینے سے گریز کیا جائے جس سے ہمارا دشمن خوش ہو۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ افواج پاکستان نے بھارت کو مورکہ حق میں عبرتناک شکست دی۔ پاک فضائیہ نے رافیل طیارے گرائے۔ کسی کے کچھ بولنے سے شہداء کا عظیم رتبہ کبھی کم نہیں ہو سکتا۔ ملک کے دفاع کے لیے پورا پاکستان متحد ہے۔ اور میں کسی سے نہ سنوں کہ کوئی اسٹوڈنٹ کہے کہ ہمیں سیاست کا شوق نہیں۔ اسٹیٹ کا حق ہے کہ طالب علموں کو سارے مواقع مہیا کرے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عارف والا میں تقریب سے خطاب۔ کہا پنجاب کے نوجوانوں میں بہت ٹیلنٹ ہے، وسائل کی کمی کے باعث نوجوان تعلیم حاصل نہیں کر پاتے۔ میرا سفر اتنا آسان نہیں، مجھ پر کروڑوں لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کی بیٹی کے لیے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہے۔ والدین اپنے بچوں کی حفاظت کریں، غیر محفوظ جگہ پر مت بھیجیں۔ کہنا میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 14 بچے جاں بحق ہوئے۔ افسوسناک واقعے کے باعث 3 دن سو نہیں پائی۔ ہمیں اپنا نقطۂ نظر بیان کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس کی حدود و قیود بھی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو اپنے بیان کی وضاحت کرنی چاہیے۔ چیئرمین ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ جمہوری ملک میں
सियासी जमातों और रहनुमाओं को तनकीद की इजाज़त है। जमहूरियत में सबको नज़रिए और इख्तलाफ राय का पूरा हक हासिल है। अफवाज पाकिस्तान की क़यादत ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ख़त्ते को भी महफूज रखा, जबकि आज पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार अफवाज पाकिस्तान की वजह से कायम व दायम है। फारूक सत्तार ने कहा, मौलाना का शोहदा से मुताल्लिक बयान नाकाबिले कबूल है। आज दुनिया भर में पाकिस्तान को एक पीस मेकर के तौर पर पहचाना जाता है। पाकिस्तान को ये मकाम दिलाने का सहरा फील्ड मार्शल, वज़ीर आज़म और इनकी टीम को जाता है। मैं किसी से ना सुनूं कि कोई स्टूडेंट ये कहे कि हमें सियासत का शौक़ नहीं है। स्टेट का हक है कि तालिब इल्मों को सारे मौक़े मुहैया किए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का आरिफ आला में तकरीब से खिताब, कहा कि पंजाब के नौजवानों में बहुत टैलेंट है, वसाइल की कमी के बायस नौजवान तालीम हासिल नहीं कर पाते। मेरा सफ़र इतना आसान नहीं, मुझ पर करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी है। मरियम नवाज़ ने कहा कि पंजाब की बेटी के लिए लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बहुत बेहतर है। वालिदैन बच्चों की हिफाजत करें, गैर महफूज जगह पर ना भेजें। कान्हा में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जाँ बहक हुए। अफसोसनाक वाक़े के बायस 3 दिन सो नहीं सकी। वफाकी आईनी अदालत का नाबालिग बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा फैसला। नाबालिग बच्चों के मुकदमात में सरपरस्त की तकर्रुरी लाज़मी करार। रिमार्क्स दिए, किसी भी मुकदमे के आगाज़ पर ही कम उम्र फरीक का तयन किया जाएगा। कम उम्र फरीक के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किए बगैर फैसला नहीं किया जाएगा। फैसले की नकूल तमाम सिविल और रेवेन्यू कोर्ट को भिजवाने का हुक्म। अदालत ने केस में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम कर दिया। नाबालिग बच्चों और दीगर के मुकदमात में समझौता अदालत की जांच पड़ताल से मशरूत करार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।